شرمیلا کچی آبادی کے خانہ بدوشوں کی برادری سے تعلق رکھتی تھی۔ خانہ بدوشوں کے لباس میں ملبوس، ہاتھ میں کچرے کا بورا لیے شہر کی آبادی سے ہٹ کر ایک بڑے سے کچرے کے ڈھیر پر مگن سی ربڑ کی بوتلیں اور ردی چننے میں مصروف تھی۔ وہ کوڑے کے ڈھیر سے اپنی مطلوبہ چیزیں نکالتی اور بورے میں ڈالتی جاتی۔ سورج اپنے آب و تاب کے ساتھ زمین پر چاروں جانب اپنے جلوے بکھیر رہا تھا۔ اس قدر سورج کی حدت سے شہر کے عمرہ تو محفوظ تھے، لیکن غریب لوگ آگ برستے سورج کے تلے کام کرنے پہ مجبور تھے اور وہ براہ راست اس کا شکار ہوتے تھے۔ سونے کی طرح چمکتی تیز گرم سورج کی کرنیں شرمیلا کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں اور وہ پسینے سے شرابور تھی۔ شرمیلا کچرے کے ڈھیر سے کچرا چنتے ہوئے بار بار اپنے دوپٹے کے پلو سے چہرے پہ آیا پسینہ صاف کرتی اور پھر سے کوڑے کے ڈھیر سے کچرا اٹھانے لگتی۔ شرمیلا کچرے کے ڈھیر سے کچرا چنتی ہوئی آگے کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ گرمی میں ہاتھ میں کچرے سے بھرا ہوا بورا سنبھالے کچرے کے دوسرے کچرے کے ڈھیر کی جانب بڑھ جاتی۔ اس نے کچھ پل کے لیے تھکن محسوس کی تھی۔ اس نے تھکن اور گرمی سے گھبرا کر سر اٹھا کر ایک تیکھی نگاہ سے سورج کی جانب دیکھا تھا اور پھر سر جھٹک کر دوسرے کوڑے کے ڈھیر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کچرے سے کچرا اتھل پتھل کر رہی تھی کہ اچانک اسے کچرے کے ڈھیر سے ایک گول سا پتھر ملا تھا۔ وہ پتھر مٹی سے اٹا ہوا تھا، لیکن جہاں جہاں اس پتھر پہ مٹی نہیں لگی ہوئی تھی، اس جگہ پتھر پہ سورج کی مانند کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ وہ حیرانگی سے اس پتھر کو ہاتھ میں لیے ہوئے اتھل پتھل کر کے ایک جوہری کی طرح پوسٹ مارٹم کرنے لگی۔ اس نے حیرانگی کے عالم میں ہی اپنے دوپٹے کے پلو سے اس شیشے جیسی چیز کو صاف کیا تھا۔ جیسے ہی پتھر سے مٹی صاف ہوئی تھی، پتھر سورج کی کرنوں کی طرح چاروں جانب کرنیں بکھیرنے لگا تھا۔ ان کرنوں سے اس کی آنکھیں یکدم سے چندھیا سی گئی تھیں اور وہ خود سے بولی تھی، اے کی شے ہے، یہ کیا چیز ہے؟ پتھر تو اتنا چمکدار نہیں ہوئے، پتھر تو اتنا چمکدار نہیں ہوتا۔ اور اسی عالم میں اس نے تیزی سے اپنی کرتی کی جیب سے ایک کپڑے کی تھیلی نکالی تھی اور محتاط اندازے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے چاروں جانب کوئی بھی موجود نہ تھا۔ حواس پاک تھا، وہ بھی نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ بھلا اتنی گرمی میں کچرے کے ڈھیر پر ایک غریب کچرے والی لڑکی کے علاوہ کسی نے کیا کرنا تھا؟ اس نے تیزی سے اس چمکتے ہوئے پتھر کو پوٹلی میں رکھا تھا۔ پھر اس نے وہ پوٹلی اپنی جیب میں رکھ لی تھی۔ وہ وہاں کی نہیں تھی۔ اس نے تیزی سے اپنے قدموں میں رکھا کچرے کا بورا اٹھایا تھا۔ اس کا دل نہ جانے کیوں تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، جیسے اس نے کچھ چوری کر لی ہو۔ اس سے ایسا محسوس ہوا جیسے ارد گرد مکانوں اور درختوں، گویا ہر شے نے نگاہیں اس پہ گاڑ رکھی ہیں۔ وہ تیزی سے کچرے سے بھرا ہوا بورا اٹھائے وہاں سے اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی، اور آج زندگی میں پہلی بار اسے کچرے سے بھرا ہوا بورا 100 من کا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی اس گھبراہٹ میں وہ اپنا کچرا فروخت بھی نہ کر سکی۔ سو وہ خانہ بدوشوں کی بستی کی جانب ہو لی۔ خانہ بدوشوں کی بستی آبادی سے ہٹ کر ایک ویرانے میں آباد تھی۔ ان بہت ساری جھگیوں میں سے ایک جھگی شرمیلا اور اس کے باپ کی بھی تھی۔ وہ خانہ بدوشوں کی بستی میں داخل ہوئی تھی، جہاں کچھ ننگے بچے مٹی میں اٹے ہوئے ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے تھے۔ عورتیں اپنی جھگیوں کے سامنے آگ جلائے چولہے پر کھانا پکانے میں مصروف تھیں، جبکہ ان کے مرد صحن میں چارپائی پہ بیٹھے حقے کے کش سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بستی میں لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ تمام لوگ اپنے اپنے کام کاج میں مشغول تھے۔ اس کی بستی میں سب ایک ہی قبیلے کے لوگ رہتے تھے اور وہ برسوں سے ایک ہی رسم و رواج کی ڈوری میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ سب ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے۔ ان جھگیوں میں ایک جھگی شرمیلا کے چاچا اور اس کے بچپن کے منگیتر جفرو کی تھی، جبکہ ایک دو جھگیاں چھوڑ کر ایک جھگی میں وہ اور اس کا ابا رہائش پذیر تھا۔ اس کی ماں اس کے بچپن میں ہی ایک وبائی مرض پھیل جانے سے وفات پا گئی تھی۔ سو وہ اور اس کا باپ ایک دوسرے کے سہارا تھا۔ وہ آج کچھ وقت پہلے ہی بستی میں داخل ہوئی تھی۔ ایسے میں اس کے ایسے بے وقت چلے آنے پہ بستی کے لوگ اپنے اپنے کام چھوڑ کے اس کی جانب متوجہ ضرور ہوئے تھے اور دوسرے ہی پل اپنے کام میں جٹ گئے۔
وہ سب جانتے تھے کہ وہ اپنے کام میں مگن رہنے والی لڑکی تھی، لیکن کسی نے اس بات کا زیادہ نوٹس نہیں لیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا ہر شے کی جیسے آج آنکھیں لگ گئی تھیں، اور ایسے میں اسے اپنا آپ جھگی والوں کے سامنے مشکوک سا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن یہ سب اس کے اپنے اندر کا خوف تھا، اور یہ انسان کی فطرت بھی ہے۔ جیسے اس کا من ہوتا ہے ویسا ہی بظاہر نظر آنے لگتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا تھا۔ ورنہ تو وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو کبھی کسی کی سوچ کی اور عمل کی پرواہ نہیں کیا کرتی تھی۔ وہ ایک بہادر اور نڈر لڑکی تھی، اور جھگی والے بھی اس کی اس خوبی سے بخوبی واقف تھے۔ اور اس کی یہ خوبی ہی تھی کہ بستی میں سب اس کی عزت کیا کرتے تھے۔ وہ عزم کی پکی اور اونچی سوچ کی حامل لڑکی تھی، جو شاید غلطی سے خانہ بدوشوں کی اس جھگی میں پیدا ہو گئی تھی۔ آج اس کے ماتھے پر پسینے چھوٹ رہے تھے جیسے اس نے کوئی چوری کی ہو، ورنہ یہ وہی تھی جو آج سے پہلے بھی ایسی ہی جھگیوں سے ہوتی ہوئی اپنی جھگی کی جانب بڑھتی جا رہی ہوتی تھی، جہاں اس کا باپ اس کے آنے کا منتظر ہوتا تھا۔ وہ شام کو آتے ہی اپنے باپ کے لیے کھانا تیار کرتی، اور پھر باپ بیٹی دن بھر کی باتیں ایک دوسرے کے گوش گزار کرتے اور تھک ہار کے سو جاتے۔ وہ جیسے جیسے اپنی جھگی کی جانب بڑھ رہی تھی، دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ سائیں اس کا باپ جھگی میں موجود نہ ہو، ورنہ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ نے وقت سے پہلے اس کی آمد پر 1000 سوال پوچھنے تھے، اور باپ کے سوالات کا جواب دینا اس کے لیے دوبر ہو جاتا، یا پھر شاید اس کے اندر کا چور اسے چور ثابت کر دیتا۔ گویا اس کی بہادری آج پانی کا بلبلہ ثابت ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ کسی کا سامنا کرنے کی محتمل نہیں تھی، اور جیسے ہی وہ اپنی جھگی کے سامنے پہنچی تھی، اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کا باپ جھگی میں موجود نہیں تھا، اور اسی بات پہ اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کچرے کا بورا صحن میں ایک جانب رکھا تھا، اور پھر چوکنے سے انداز میں وہ تیزی سے جھگی کے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے جھگی میں موجود اپنے گھاس پھوس کے بستر سے چادر اٹھائی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ رکی تھی، اس کی نگاہ جھگی کے دروازے کی جانب اٹھی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اگلے ہی پل وہ اپنے کپڑے کی جیب سے تھیلی نکال کر گھاس پھوس کو ایک جانب کرتے ہوئے اس میں چھپا چکی تھی، اور تیزی سے بستر کی چادر درست کرنے لگی۔ کچھ پل کے لیے وہ دوسری جانب منہ کر کے اپنا اکھڑا اکھڑا سانس درست کرنے لگی تھی، اور پھر وہ جیسے ہی جھگی کے دروازے کی جانب پلٹی تھی، اس کا سانس اوپر کا اوپر ہی رہ گیا، کیونکہ اس کا باپ جھگی کے دروازے میں کھڑا اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کو اچانک سے اپنے سامنے دیکھ کر ایک دم سے بھکلا سی گئی تھی۔ اس کے باپ نے چند پل اس کی جانب غور سے دیکھا، اور اسے ایسا لگا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ اس کا ابا آگے بڑھتے ہوئے گھاس پھوس کو اٹھا کر اس کی رکھی ہوئی تھیلی برآمد کر لے گا، اور پھر اس کو چہک چہک کر اپنی بیٹی کا کارنامہ دکھائے گا، اور جو اس پتھر کو قیمتی سمجھ بیٹھی تھی، کچھ پل بعد وہ پتھر خانہ بدوشوں کی جاگیر بن چکا ہوگا۔ اس کا باپ حیرت سے سامنے کھڑی بیٹی کے چہرے پر اترتے چڑھتے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ اسے پریشان دیکھ کر پریشانی کے عالم میں اس کی جانب بڑھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگا تھا، شرمیلا کہ کیا بات ہے، آج جلدی کیوں واپس آ گئی؟ شرمیلا نے فوراً خود کو سنبھالا اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کے ابا نے اس کی کسی حرکت کو نوٹ نہیں کیا تھا۔ وہ چہرے پہ آیا پسینہ اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے ہوئے بتانے لگی، بس ابا آج طبیعت کچھ خراب تھی، اس وجہ سے جھگی میں آ کے بستر ٹھیک کر رہی تھی نا کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ اس کے باپ نے ہنکارا بھرا، اور پھر آستگی سے چلتا ہوا جھگی کے اندر چلا آیا، اور ٹھیک اسی جگہ بستر پہ بیٹھ گیا جہاں شرمیلا کچھ دیر پہلے پتھر کی پوٹلی چھپا چکی تھی۔ وہ اپنے ابا کو ٹھیک سے اسی جگہ بیٹھتے ہوئے دیکھ کر کچھ پریشان سی ہو گئی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے ابا سب کچھ جان گیا ہے اور اسے ظاہر نہ کرنا چاہتا ہو۔ شرمیلا کا دل خوف کے عالم سے تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، لیکن وہ اپنے ابا کو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔
اگر وہ ایسا کرتی تو اس کے ابا کو شک پیدا ہو جاتا، اور وہ کسی صورت بھی اس وقت تک ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی جب تک اس قیمتی پتھر کو کسی جوہری کو نہ دکھا لیتی۔ مجید نے سر آگے کی جانب بڑھا کے جھگی سے باہر پڑے کچرے کے بورے کی جانب دیکھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کچرا جو کا تو بورے ہی میں موجود ہے۔ وہ حیرت زدہ ہوا اور اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا، شرمیلا، آج کچرے کا بورا ایسے کا ایسے ہی پڑا ہے؟ اور اس نے دوسرے ہی پل ایک لمبا سا سانس لیا تھا، اور وہ بے زاری سے ہی جھوپڑی میں اپنے موجود دوسرے چارپائی پہ بیٹھتے ہوئے لاپرواہی سے باپ کو